محمد علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں. اللہ صلی علی محمد محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت دیت بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آغاز مجلس پہ درخواست کروں گا کہ موبائل کے حوالے سے سائلنٹ پہ لگا دیں. من قبل يعدل يوم لمعد له من الله يومئذ يصدعون. ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے، ہم ابھی چہرہ حیدر کی طرف دیکھتے ہیں. ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. ذکر سرکار دو عالم پہ حسین ابن علی، ذکر سرکار دو عالم پہ حسین ابن علی، مسکراتے ہوئے اکبر کی طرف دیکھتے ہیں. ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. سید نحیل حسین رضوی کے دادا جان، دادی جان، دیگر مرحومین اہل خانہ اور والدین و دیگر مرحوم سید وقار حسین صاحب، بیگم سید انور علی شاہ صاحب مرحوم، والدین سید عزیز بخاری صاحب، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے رب کریم کی قبروں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ سب کے مرحومین کے لیے خطبے سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین باقی مائک بھی چل رہا ہے. اشنودی امام زمان علیہ السلام بلند ولجنا الحبيب لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. امیر المومنین کی ذات پہ بآواز بلند صلوات. جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند صلوات. عباده إلى الدعاء وجعلنا من
والمتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى. صلاة نعرہ تکبیر. ایک زبان کے باواز و بلند اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کریں. محبت اور خلوص سے بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. مل کے باواز بلند صلوات. حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں. ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے جو ہمیں ہادی دیے ہیں، ان ہادیوں میں سے جسے دیکھیں وہی وجہ اللہ بھی ہے، وہی عزم اللہ بھی ہے. اور ولی اللہ بننے کا میرٹ یہ ہے کہ ولی اللہ بن ہو سکتا ہے جو پہلے لسان اللہ بھی ہو، صدر اللہ بھی ہو، جو وجہ اللہ نہیں، جو عین اللہ نہیں، جو عزم اللہ نہیں. سمجھ لینا وہ کچھ بھی نہیں، نہ نبی اللہ ہے نہ ولی اللہ ہے. نبوت کا بھی اللہ نے میرٹ رکھا ہے، ولایت کا بھی اللہ نے میرٹ رکھا ہے. پر میرٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے بنے گا وہ کہ پہلے ید اللہ ہو، پہلے عزم اللہ ہو، پہلے صدر اللہ ہو. اگر صدر اللہ نہیں، اگر جد اللہ نہیں، اگر عزم اللہ نہیں، تو پھر سمجھ لینا کچھ اور ہے. نہ نبی اللہ ہے نہ ولی اللہ ہے. ولایت کا میرٹ اللہ نے یہ رکھا ہے. پر سامعین اور بھی اگرچہ اس میں بہت سارا ہے، میں ایک جملہ ابتداءً آپ کی صرف تقریب ذہنی کی خاطر کہنے لگا ہوں. ولایت کا میرٹ ایک اور بالکل اسی سے مربوط ہے، بلکہ عزم اللہ کا اگر ترجمہ کریں تو قرآن کی ایک آیت بنتی ہے. آواز قدرت آتی ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. میرا حبیب، ان لوگوں کو ہو کیا گیا؟ یہ کس کو اپنا ولی مانتے ہیں، کس کو اپنا امام مانتے ہیں؟ ابلیس کو اور ذریت ابلیس کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں. مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جن کو یہ ولی مانتے ہیں یہ بن کیسے گئے؟ میں نے تو جب آسمانوں کو خلق کیا تھا تو آسمانوں کی خلقت کا انہیں گواہ نہیں بنایا، تو ولی کیسے بن گئے؟ میں نے تو جب زمینوں کو خلق کیا تھا تو خلقت زمین کا انہیں گواہی نہیں بنایا.
تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ تو آیت نے دلالت التزامی کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جس کو فقہ کے مسائل کی سمجھ نہ آئے تو جا کے زوجہ سے حل کراتا پھرے. ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے زمین و آسمان خلق ہو رہے ہو وہ کھڑا ہو کے گواہ بن رہا. اگر دنیا میں کوئی بھی کسی کو منوانا چاہتا ہے، بھئی ہم تو کھلے دل کے لوگ ہیں، بالکل تسلیم کر لیں گے. کوئی ایک بھی کسی کے پاس ہے لے آئے، ہم تسلیم کرتے ہیں. منوانا کیا چاہتے ہیں؟ حجت اللہ ولی اللہ پر. ولی اللہ بننے سے پہلے زمین کی خلقت کا گواہ بننا ضروری ہے، آسمان کی خلقت کا گواہ بننا ضروری ہے. لذا اگر کوئی منوانا چاہتا ہے ہم مانتے ہیں، ممبر سے بعد میں اتریں گے، تسلیم پہلے کریں گے. لیکن صرف اتنا دکھا دو جس کو منوانا چاہتے ہو. اللہ جب آسمان کو خلق کر رہا تھا، کیا یہ آسمان کی خلقت کا گواہ ہے؟ کیا یہ زمین کی خلقت کا گواہ ہے؟ اور آیت نے کچھ آگے بھی کہہ دیا، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ. میرا حبیب زمین کی خلقت کا گواہ بننا تو بہت دور کی بات ہے. آسمان کی خلقت کا گواہ بننا تو بہت بڑی بات ہے. حبیب زمین و آسمان کا گواہ اور بات ہے وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ. جب جن کو دنیا ولی اور امام مانتی ہے یہ بن کیسے گئے؟ میں نے تو جب خود ان کو جب خلق کیا تھا تو ان کو ان کی خلقت کا بھی گواہ نہیں بنایا تو ولی کیسے بن گئے؟ آیت نے اور آسان کر کے میرٹ سمجھا دیا، مجسم کر کے کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو تو جاہل پیدا ہو، سر میں چوٹ لگ جائے تو پاگل ہو جائے، ارے ملک الموت آ جائے تو بے بس و بے اختیار ہو جائے. ولی اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو خلق کر رہا ہو، وہ اپنی خلقت کے ہر مرحلے پر خود گواہ بھی بن رہا. اگر دنیا میں کسی کے پاس ایک ہے تو لے آئے، 10 ہیں تو لے آئے، لیکن اگر کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے تو میرے پاس پورے 14 موجود ہیں جو خلقت زمین کے بھی گواہ ہیں، خلقت آسمان کے بھی گواہ ہیں، اپنی خلقت کے بھی گواہ ہیں. اور گواہ بن ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر 2 خصوصیات ہیں. میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں تو صرف آپ کی تقریب ذہنی کی خاطر ابتداءً ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے سامنے گرامی امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے، قرآن حدیث. میرے مولا سے سرکار محمد بن سنان، یہ محمد بن سنان بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. یہ 4 آئمہ کے صرف صحابی ہی نہیں ہیں، ان کے ناظر بھی ہیں. امام قاسم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام قاسم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں آپ کے بعد آپ کے بیٹے کی بھی ایسے ہی نصرت کرو جیسے آپ کی کر رہا ہو. میرے مولا فرماتے ہیں ہم نے دعا کر دی ہے تو میرے بیٹے کا بھی ناصر ہے اور ان کے بیٹے کا بھی ناصر ہے. اور پھر امام قاسم علیہ السلام انہی کے لیے فرمایا کرتے تھے محمد بن سنان تم ہمارے شیعوں میں اس طرح ہو جس طرح رات کی تاریکی میں چودھویں کا چاند طلوع کر جائے تو اس کی روشنی ہر طرف بکھر جاتی ہے. گویا تو ہمارے شیعوں میں چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے. یہ وہ شخصیت سامعین. اور امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا ابن رسول اللہ، مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اذن اللہ کی تعریف میں نے کی تھی، لفظ اذن کی اور اذن اللہ کی تھوڑا سا 1-2 مثال دے کر بیان کرنے کی کوشش کی تھی. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میرے سامنے گرامی اذن بتایا تھا الاطلاع بغیر الرضا والموافق. یہ ہمارے ہاں چکے ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے. ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ مومنین کو شبہات میں ڈال کر ان کے ایمان کو ظاہر کیا جاتا ہے. اور علی اذن اللہ ہے، عین اللہ ہے تو بھئی ٹکڑے ٹکڑے یہ بالکل عام، یہ میں خود مجلس سنتا رہا ہوں. آپ بھی یقیناً جانتے ہیں کہ علی اذن اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ تو بھئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو مانتے ہو تو پھر کٹھائی علی کو اللہ کیوں نہیں مان لیتے؟ ارے بھائی بات سنو،
जो वजहुल्लाह है, ऐनुल्लाह होना, वजहुल्लाह होना, लिसानुल्लाह होना, यदुल्लाह होना, उज़्नुल्लाह होना, सदरुल्लाह होना, जंबुल्लाह होना और है, और अल्लाह होना और है। और जो अली को अल्लाह कहता है, अपना जरा अंजाम देखे। आले मोहम्मद के मर्ज़द ने उसकी ज़ौजा को उससे तलाक लेने की जरूरत नहीं है, उसका निकाह इस कुफ्र की वजह से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और अगर जुदा हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर जुदा नहीं होते तो फिर ज़हन में रखें, इसके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे हलाली नहीं होंगे, सब हरामी पैदा होंगे। और जितने हरामी बनते हैं वो इमाम की सिपा का हिस्सा नहीं, दज्जाली बनेंगे, दज्जाल की सिपा का हिस्सा बनेंगे। ऐसे क्योंकि मेरे मौला फरमाते हैं जब दज्जाल खरूज करेगा तो होगा क्या, घरों से ऐसे जिसको आप सोच रहे होंगे कि बड़ा शरीफ, बड़ी अच्छी फैमिली थी, वहां से दज्जाली लोग निकल के दज्जाल की सिपाह की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, उसकी सिपाह का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वो अपने आप को रब मनवाएगा, ये बगैर दलील मांगे उससे उसको अपना रब तस्लीम कर लेंगे, उसके आगे सजदा रेज़ हो जाएंगे। दज्जाली इस वक्त आमने ज़ाहिर है इसका एक फिक्री पहलू है कि किस तरीके से बच्चा हरामी पैदा होता है। 9 मुकामात 9 मवारिद हैं फिक्र के अंदर कि जहाँ पे एक बच्चा निकाह भी है लेकिन बच्चा हरामी पैदा हो रहा है। अब जाहिर है मेरा चूंकि उन्वान नहीं है, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि उज़्नुल्लाह, जंबुल्लाह, ऐनुल्लाह, अरे भाई ये बात ज़हन में रखे। एक तरफ लफ्ज़ उज़्न अल्लाह आपकी तरफ मंसूब करता है, किसी और ज़ात को मलहूज रखे बगैर करता है, और एक दफा लफ्ज़ ऐन को लफ्ज़ यद को अपनी तरफ मंसूब करता है, किसी और को मलहूज रखे बगैर करता है। तो यहाँ यद का कौन सा मामला है? और एक दफा किसी और ज़ात के वजूद को यदुल्लाह कह देता है, ऐनुल्लाह कह देता है, उज़्नुल्लाह कह देता है। ये मामला क्या है? ये असबाब तरकीब है या असबाब शरफ है? परेशान तो नहीं हो गए आप? ये असबाब तरकीब है या असबाब शरफ है? तरकीब वहाँ पे होती है जहाँ पे अज्जा होते हैं। मसलन अगर आप जिस तरह कल मैंने इसकी वजाहत थोड़ी सी की भी थी, मैंने अर्ज की थी कि अली की आंख को ऐनुल्लाह कहा जा रहा है या पूरा वजूद है अली अल्लाह ने ऐनुल्लाह बनाया है। अली के इस कान के इस जुज़ को, बदन के इस जुज़ को, इस कान को उज़्नुल्लाह कहा जा रहा है या पूरा वजूद है अली अल्लाह ने उज़्नुल्लाह बनाया है, पूरा वजूद है अली अल्लाह बनाया है। साथी ने कहा मैंने अर्ज की थी कि पूरा वजूद अली उज़्नुल्लाह है, पूरा वजूद हसन मुज्तबा ऐनुल्लाह है, पूरा वजूद हुसैन तज़्लुब करबला सदरुल्लाह है। ये एक जुज़ की बात नहीं है, कल मैंने अर्ज की थी, वरना तो एक जिस्म होता है, एक रूह होती है, जिस्म अफजूल है, रूह अफजल है। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम तो रूहुल्लाह है, ये जिस्म रह जाए तो सामने निगरानी अगर वो अफजल है तो हदीस गरीब को कहाँ पे ले जाएंगे, सूरह ज़ुहर की आयत को कहाँ पे ले जाएंगे जहाँ पे अल्लाह अपने नबी से मुखातिब है कि शब मेराज जब चौथे आसमान पर अंबिया की सफ़ें खड़ी थी तो और अल्लाह ने अपने नबी पर वही का नज़ूल किया और फरमाया वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना मेरा हबीब, ये जो आपसे पहले रुsul आपसे भेजे गए जरा इनसे पूछो तो भाई इनको हमने नबुव्वत कैसे दी? मेरे आका के ऊपर वही का आना था। मेरे मौला ने फौरन सवाल पूछा, आदम से लेकर इब्राहिम तक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी करने लगे पर या रसूल अल्लाह हमने 3 चीजों का इकरार किया, अल्लाह ने मुझे सफीउल्लाह बना दिया, मुझे रूहुल्लाह बना दिया, मुझे खलीलुल्लाह बना दिया। कौन सा? कहा अल्लाह की रुबूबियत का इकरार किया, आपकी नबुव्वत का किया, अली की विलायत का किया। अल्लाहु अकबर, नाराए ये देखा ये सही सनद हदीस है और कुरान के मुवाफिक। अब इसके अलावा ये मिसाक भी आलम ज़र में जो दिया गया
वो भी यही मिजाज था। और हजरत आयतुल्लाह वहीद हुरसानी दामत बरकत बहुत बड़े मर्जा अली कदर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने दर्स खारिज असूलुल फिक़्ह का दौरा मुकम्मल कराया 22 साल के अंदर। और आज तक का रिकॉर्ड है कि 75 बंदे आयतुल्लाह बने एक दौरा दर्स खारिज मुकम्मल होने पर। ये वो शख्सियत हैं, वो लिखते हैं ये हदीस आम हदीस नहीं है, इस हदीस की 500 असनाद हैं। भाई जिसकी 5 सन से कम साबित हो जाए वो तवातर के दर्जे पे चली जाती है, जिसकी 500 सन से हो जाए उसमें तो शक करना भी कुफ्र हो जाएगा। हाँ तेरे सामने ग्रामी थोड़ा सा पीछे पलटे मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, उसूलुल्लाह किसको कहते हैं? कल गुफ्तगू शांति खत्म की थी। उसूल किसको कहते हैं? अल इत्तिलाउ बिकैद रज़ा वल मवाफ़िक़ा सवाअन सदर मिन्हु अम्रुन अम ला। किसी चीज पर इत्तिला पाना, जिस पर इत्तिला पाई जाए वो बराबर है कि वो चीज अपनी किसी से सादिर हुई है या सादिर नहीं हुई। मसलन मैंने दिल में कोई चीज सोच रखी है, आप उस पर इत्तिला पा जाते हैं तो सादिर होने से पहले इत्तिला पा गए तो भी इस इत्तिला पाने के अमल को उसूल कहते हैं। और सादिर होने के बाद मैंने खुद आपको बता दिया तो ये थी इसके इत्तिला आ गया तो इसको सदूर के बाद इत्तिला पाने के अमल को उसूल कहा जाता है साकिन करामी। लेकिन जो तेरे राज पे इत्तिला पाए उसे उसूल कहते हैं, जो मशीयत इलाही पे इत्तिला पाए उसे उसूलुल्लाह कहा जाता है। ये वजूद का रुतबा है। ये इस जिस्म के इस हिस्से की बात नहीं हो रही। और अल्लाह के अंदर भी अल्लाह की जात में ये अज्जा नहीं है। अल्लाह की जात मुरक्कब नहीं है। क्यों? जो मुरक्कब है उसके अंदर तरकीब होती है। जहां तरकीब हो वहां अज्जा होते हैं, जहां अज्जा हो वो मोहताज होता है, और जो मोहताज हो वो खालिक नहीं होता, मखलूक होती है। अल्लाह की जात अमीर अल-मोमिनीन खुद फरमाते हैं अल्लाह वाहिद है, लेकिन वाहिद की 4 किस्में खुद मौला बयान फरमाते हैं। वाहिद की 4 किस्में हैं। एक वाहिद अददी है, एक वाहिद नौई है, एक वाहिद बसीद है, एक वाहिद अदम मिसलियत है। बात तो नहीं है भाई, आपकी खामोशी मुझे परेशान कर देती है। नाराए हैदरी। और अगर आप परेशान हुए तो फिर मैं वजीरिस्तान में चला जाता। मेरे सामने ग्रामी फरमाते हैं वाहिद की 4 किस्में, चारों के लिए लफ्ज़ वाहिद बोला जाएगा। वाहिद अददी, वाहिद नौई, वाहिद बसीर, वाहिद अदम मिसलियत। वाहिद अददी अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं अदद की चूंकि खसूसियत ये होती है जितना बड़ा भी इसको फर्ज कर ले उससे बड़ा भी मुमकिन होता है, उससे छोटा भी होता है। आप एक अदद फर्ज करते हैं, उसके बाद 2 का एक अदद है, 3 का एक अदद है। अदद है, अदद में तो शरीक है, यानी अदद। अगर अल्लाह फरमाते अला तरा अन्नहु काफर मन काला इन्नल्लाह सालिसु सलासा, क्या तूने नहीं देखा नहीं शख्स काफिर हो गया जिसने ये कहना शुरू कर दिया अल्लाह 3 में से एक है। यानी नसारा नजरान कहते थे मरियम भी माबूदा है, ईसा भी माबूद है, अल्लाह भी माबूद है, 3 एक अदद है और उन 3 में से अल्लाह एक है। फरमाते हैं वही काफिर हो गया। अब मुझे जरा सोच कर बताओ, सोच कर बड़े तमाम हाजिर करके मुझे एक सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताओ क्या 3 एक अदद है तो 5 भी अदद है या नहीं है? अमीर अल-मोमिनीन 5 में शामिल है या नहीं है? अरे भाई पैश्तनी पाक तो कहते हो ना, तो 5 अदद है और 3 से बड़ा अदद है। अच्छा 12 आइमा 12 अदद है या नहीं है? नहीं है। 12 अदद है और 5 से भी बड़ा अदद है। अच्छा ये बताएं 14 एक अदद है या नहीं है? अली मौला 12 के अदद में शामिल है या नहीं है? 14 के अदद में शामिल है या नहीं है? 5 के अदद में शामिल है या नहीं है?
3 بڑا عدد ہے یا 5 بڑا عدد ہے؟ 3 بڑا عدد ہے یا 12 بڑا عدد ہے؟ 3 بڑا عدد ہے یا 14 بڑا عدد ہے؟ سامعین گرامی، جو عدد میں آ جائے اسے علی کہتے ہیں، جو نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو سمجھ آئے سامعین گرامی، جو علی کو 5 سے نکالے وہ کافر، جو علی کو 12 سے نکالے وہ کافر، جو علی کو 14 سے نکالے وہ کافر، یعنی جو علی کو عدد سے نکالے وہ کافر، جو اللہ کو عدد میں لے کے آئے بقول علی وہ کافر۔ جو ہے ارے بھائی، اللہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ مثلیت وہاں پہ ہوتی ہے جب ذات میں مشابہت آ جائے، وہ مثل کہہ رہے ہیں، مثل نہیں کہہ رہا۔ لیسا کمثلہ شیء، امام حسین علیہ السلام نے بھی خطبہ توحید میں یہی فرمایا تھا کہ پروردگار لا سمی لہ یشابہ ولا مثل لہ یشاکلہ، بالا جب تیری ذات جیسی کسی کی ذات ہی نہیں ہے تو تیرا کوئی ہم شکل کیسے ہو سکتا؟ اب اگر علی کا یہ کان اس طرح مانے اور اللہ کے لیے بھی عذر اس طرح کا مانے، مثلیت آئی یا نہ آئی؟ قرآن کی مخالفت ہوئی ہے نا؟ اللہ کہتے میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارا ہے، مثلیت ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر کہیے کہ اللہ کی آنکھیں بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہماری ہیں تو پھر مثلیت ہوئی یا نہیں؟ میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا ید کیا ہے، ہاتھ جس کو کہتے ہیں نا، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ید جسمانی ہے، ایک ید ملکوتی ہے، ایک ید برزخی ہے، ایک ید کنائی ہے۔ اللہ کے لیے لفظ ید آئے تو کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ میرے لیے آئے تو کون سا معنی مراد ہے؟ علی کے وجود کو ید اللہ بنائے تو کون سا معنی مراد ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، تجزیہ و تحلیل کریں اس کا۔ اب جو بندے مذہب کی ابجد نہ جانتے ہیں وہ تو ہمیں سبق نہ پڑھائے گا۔ آئیڈیالوجی اگر فاسد ہو جائے تو نظام خود بہت فاسد ہو جاتا ہے۔ شیعہ قوم کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا، آپ کا مکتب محفوظ نہیں، آپ کی عزتیں محفوظ نہیں، آپ کا ایمان محفوظ نہیں، خطرناک صورتحال ہے۔ تو نظریہ اگر فاسد ہو جائے، جناب سیدہ جو دربار میں گئی نا، وہ نظام کے خلاف بھی گئی تھی اور باطل نظریات کے خلاف بھی گئی تھی۔ امیر المومنین نے 25 سال جو گزارے ہیں وہ باطل نظریات کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ پڑھیں تو صحیح طرف تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھے تو صحیح۔ نظریات اگر بات کر جس میں ظالم اور مظلوم کا فرق مٹ جائے وہ نظریہ فاسد ہو جاتا ہے، اور ایسے نظریے پر اگر نظام کی بنیاد رکھ دی جائے تو نظام فاسد ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھی نے کہا عذر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ الاطلاع بقید الرضا والموافق سماع صدر منہ امرا ام لا، اللہ کے راضی پر، اللہ کی مشیت پر، اللہ کی رضا کے ذریعے سے، اس کی موافقت کے ذریعے سے ان پر اطلاع پانے کے عمل کو عذر اللہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس ایک ایسا عمل لے آؤ، ورنہ میرے پاس تو ابو طالب بھی ایسا ہے جو مشیت الہی کا راستہ ہے۔ بہت بڑا فرق ہے سامنے۔ حسن مجتبی وہی نازل بعد میں ہوتی تھی، تلاوت پہلے کر دیا کرتے تھے۔ یہ کون سی قوت تھی حسن مجتبی مولا کے بدن اطہر میں؟ اس لیے کہ اللہ نے حسن مولا کے وجود کو عذر اللہ بنایا ہے، اور عذر 2 طرح
तरह का होता है, एक हुस्न हिस्सी है, एक हुस्न अकली है। हुस्न हिस्सी इस कान को कहते हैं जो महसूस किया जाए और आवाज के ताबे हो, ये वाला कान है, इसको हुस्न हिस्सी कहते हैं। एक हुस्न अकली है, हुस्न अकली इस तक महदूद नहीं है। हुस्न अकली में दर हकीकत ये रूह के 5 दर्जे हैं। एक रूहुल कुव्वत, एक रूहुल शहवत, एक रूहुल हयात है, एक रूहुल ईमान है, एक रूहुल कुद्स है। हर इंसान के अंदर रूह के 3 दर्जे हैं। रूहुल कुव्वत भी है, रूहुल हयात भी है, रूहुल शहवत भी है। ये तीनों दर्जे रूह के वजूद है कि चौथा दर्जा है रूहुल ईमान। ये सिर्फ अहले बैत की विलायत और इमामत को तस्लीम करने वालों के अंदर रूहुल ईमान आती है। लेकिन एक रूह है जिसको रूहुल कुद्स कहा जाता है, ये सिर्फ या अल्लाह नबी के बदन में रखता है या वली के बदन में रखता है। इस रूहुल कुद्स का दूसरा नाम अल्लाह ने औज़ुबिल्लाह रखा हुआ। इस रूहुल कुद्स की खसूसियत, इस रूहुल कुद्स की खसूसियत ये अल्लाह बाकी हर रूह पर लाभ तारी हो सकती है, लाभ तारी हो सकती है, नींद तारी हो सकती है, गफलत तारी हो सकती है। लेकिन रूहुल कुद्स है जिसमें हदीस मतवातर हजरत अल्लामा सैयद कमाल हैदरी दामत बरकात, तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है, कुल मुकद्दसा में नजफी हैं, कुल में होते हैं। इन्होंने किताब लिखी इल्मुल इमाम के ऊपर, उसके अंदर इस हदीस को नकल किया और कहा ये आम हदीस नहीं है, मतवातर हदीस है, तवातर के दर्जे पे पहुंची हुई ये हदीस है। कौन सी के रूहुल कुद्स जो होती है, मेरे मौला मासूम 5वें वाला फरमाते हैं या अल्लाह ने हमारे नाना के बदन में रखी है या हमारे बदन में रखी है। इस रूहुल कुद्स की खसूसियात आगे फरमाते हैं, फरमाते हैं या अल्लाह तलहु वला तलअब वला तंसा, फरमाते हैं इस रूहुल कुद्स पर ना लाभ तारी होती है, ना लाभ तारी होती है, ना नींद तारी होती है, ना गफलत तारी होती है, ना असरअंदाज हो सकती है, ना असरअंदाज हो सकते हैं, ना बचपन असरअंदाज हो सकता है, ना बीमारी असरअंदाज हो सकती है। इसलिए तो मासूम सोए होते हैं फिर भी इब्तिला उठा रहे होते हैं। इस रूहुल कुद्स का दूसरा नाम हुस्न अकली है और यही वो रूहुल कुद्स है। जहाँ रूहुल कुद्स नहीं वहाँ बंदा पैदा हुआ बच्चा जुबान है बोल नहीं सकता, दिमाग है सोच नहीं सकता, कमर है बैठ नहीं सकता, कदम है पर चल नहीं सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखता गया, सुनता गया, बस और फिर सीखता गया और इल्म आता गया। फिर वन मीनिंग की गिर गया, सर में चोट लग गई, पागल हो गया, इल्म फिर खत्म हो गया। सो गया, सोचने की कुव्वत है पर रुक गई, देखने की कुव्वत है, सिर्फ नींद ने आके उसको मुतासिर कर दिया। इसको कहते हैं बाबा कि जो जहां रूहुल कुद्स ना हो वहां नींद आने पे बंदा बेइख्तियार हो जाता है, नींद आने पे बंदा बेहिस हो जाता है, सोचने की कुव्वत रुक जाती है, देखने की कुव्वत रुक जाती है, सुनने की कुव्वत रुक जाती है। जहां रूहुल कुद्स होती है वहां मामला क्या है, आए जरा देखें। उसने अकली इसको कहते हैं। सैयदुल शुहदा बहुत बड़ी मिसाल है, देख लें आपने ज़हन में रखें। साबिर ग्रामी सैयदुल शुहदा जब करबला में तन्हा रह के मुसाइबती पढ़ा दी, अभी तो मजलिस के दो हिस्से मेरे बाकी हैं, लेकिन इस रिवायत को जरा ले लें। सैयदुल शुहदा जब रह गया तन्हा, सैयद सज्जाद के खेमे में देखा बीमारी का गलबा है, आंखें बंद हैं, ऐसे बिस्तर बीमारी पे लेटे हुए हैं सैयद सज्जाद। मेरे मौला ने आवाज नहीं दी बल्कि 2 जानू ऐसे जमीन पे लगाए, दोनों बाजू सैयद सज्जाद की कमर में डालकर ऐसे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया। सैयद सज्जाद ने एक लम्हे के बाद आंखें खोली, बाबा जान के चेहरे की ज़ियारत की। क्या बाबा एक जुमला कहा, बाबा जान या बता माली अराका तक़्तुल वाहिदा व तत्रुकु अशरा। बाबा जान वजह क्या है, मैं देख रहा था, बड़ा अजीब जुमला है, मैं देख रहा था आप जब इन मलाहीन पे हमला कर रहे थे तो आप 10 को छोड़ रहे थे, 1 को मारते थे, फिर 10 को छोड़ देते, फिर 1 को मारते थे। बाबा जान वजह क्या है,
ہے. آگے سے امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بیٹا آپ نے کیسے دیکھا, آپ تو خیمے کے اندر تھے, آپ نے کیسے دیکھا, آپ کی تو آنکھیں بند تھی, آپ نے کیسے دیکھ لیا, آپ پر تو بیماری کا غلبہ تھا. نہیں, بلکہ یہ نہیں کہا, بلکہ یہ فرمایا ہاں بیٹا آپ نے جو دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا کہ میں 10 کو چھوڑ رہا تھا, ایک کو مارتا تھا, پھر 10 کو چھوڑ رہا تھا, پھر ایک کو مارتا تھا. لیکن بیٹا تجھے پتا ہونا چاہیے کہ جو تلوار کل میرے بابا کے ہاتھ میں ہوتی تھی, آج وہی تلوار تیرے بابا کے ہاتھ میں موجود ہے. بیٹا کیوں 10 کو میں چھوڑ رہا تھا, وہ بھی مجھے زخمی کر رکھتے, مجھ پہ حمدآور تھے, لیکن بیٹے میں کیا کروں, میں جیسے ہی تلوار اٹھاتا تھا کسی کی 30ویں پشت میں کوئی شیعہ بیٹھا نظر آتا تھا, کسی کی 50ویں پشت میں کوئی نادری بیٹھا نظر آتا تھا, کسی کی 15ویں پشت میں کوئی مومن بیٹھا نظر آتا تھا. بیٹا میں زخمی ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں, لیکن اپنے آنے والے شیعہ کے وجود کو مٹانا گوارا نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی سامنے گرامی کہ ولی اس کو نہیں کہتے جس کو عزت اور نفاذ کا مسائل کی سمجھ نہ آئے تو جا کے پڑوسیوں سے حل کر اپنا پھرے. ارے ولی اور امام اس کو کہتے ہیں کہ عام حالت نہیں, حالت جنگ میں ہو, بازاروں یا لاکھوں جمدی کا نام ہے, افراد اس کے سامنے ہو, اور ہم تمام افراد کی نسلوں سے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو وہ جانتا ہو کہ ان کی نسلوں سے آنے والوں میں حلالی کون ہے, حرامی کون ہے. میرے بزرگوں جو سلطوں کے اندر موجود ہو اور ان سلطوں کے اندر رہنے والے جو 10,000 سال کے بعد 1,00,000 سال کے بعد دنیا میں آنے والا ہے, اس پر بھی اطلاع پا جائے. قرآن کی اصطلاح میں اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے. ولایت کا نہیں رکھیے, اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ہے تو لے, اور اگر نہیں تو پھر 2 نمبر کو تو ہم نے کربلا میں بھی نہیں مانا. ایک حدیث اور سنیں. میرے 8ویں مولا جب پہنچے خراسان میں, ایک عرصہ گزر گیا, مدینہ میں 2 مومن ہیں جو آپس میں ایک مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. ایک مومن دوسرے سے کہتا ہے عرصہ ہو گیا, مدینہ سنسان ہو گیا, ہمارے مولا خراسان چلے گئے, مدینہ میں نظر نہیں آتے, ایسے کرتے ہیں چلے رکھتے سفر باندھے, امام کی زیارت کرتے ہیں, امام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں. دونوں نے ہم آگے کی توافق آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا وجہ کیا ہے, ہمارا وطن ایک ہے, ہمارا سفر ایک ہے, ہمارا ہدف ایک ہے, جتنا سفر میں نے کیا ہے اتنا ہی سفر اس نے کیا ہے. پھر مولا آپ نے اس کو کثر کا حکم دیا, آدھی نماز کا حکم دیا, مجھے آپ نے پوری نماز کا آپ نے حکم دیا. مولا وجہ کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میرے نانا جان کی شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بندہ حلال سفر کرے اس کی نماز سفر میں آدھی رہ جاتی ہے, جو حرام سفر کرے اس کی نماز پوری رہتی ہے. اب اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا, متبشر ہوا, متفکر متعشر ہوا, جب پریشانی بڑی تحقیر و تفکر بڑا. کہتا ہے مولا کیا وجہ ہے؟ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا, بلکہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں نے بلکہ اس کو مشورہ بھی دیا تھا کہ ہم ایسے چلتے ہیں, عرصہ ہو گیا امام نظر نہیں آ رہے. مولا فرماتے ہیں یہاں تک بات رہتی تو پھر تیرے لیے بھی وہی حکم ہوتا جو اس کے لیے تھا, لیکن جب تم ٹائم طے کر کے جب اپنے دونوں گھروں میں چلے گئے تو جب اپنے گھر میں پہنچا تھا تو تم نے رکھتے سفر باندھتے ہوئے اپنی زوجہ, بات سنیں, عزم اللہ کس کو چاہتے ہیں, ولی اللہ کس کو چاہتے ہیں. اللہ نے ولایت کا میرٹ یہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہ مولوی صاحب کے دھوکے میں آ جائے, نہ عزم اللہ ہے نہ ولی اللہ ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو نے اپنی زوجہ کے ساتھ ایسے رکھتے سفر باندھا تھا تو تم نے اپنی زوجہ سے ایک بات بھی کہی تھی. بات کیا کی تھی؟ کہا تم نے کہا تھا کہ 8ویں مولا کے پاس تو جا ہی رہا ہوں, اسی خراسان میں محمود الرشید بھی رہتا ہے, میں اس سے بھی ملوں گا, اس کے سامنے اپنے کچھ مسائل پریشانیاں رکھوں گا اور وہ میری مشکل کشائی ہو جائے گی, میری حاجت روائی ہو جائے گی. میرے 8ویں مولا فرماتے ہیں جو ہماری زیارت کا سفر کرے اس کا سفر حلال ہوتا ہے, جو ہمارے دشمن کے لیے آئے اس کا سفر حرام ہوتا ہے. اس کا سفر
لیے آئے. اہم سمجھ آئی صاحب گرامی, جو بیٹا خراسان میں ہو اور مدینہ والوں کے گھروں کے اندر کی باتوں کی بھی اطلاع دے دے, اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے. صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. اپنے ایمان کو محفوظ کریں, ان عناوین کو اپنے ذہنوں میں جگاتے. بہت بڑا مغالطہ دیا گیا ہماری قوم کو ان چیزوں کی وجہ سے, حالانکہ یہ فضیلت اتنی بڑی تھی کہ کوئی جاہل سمجھی کی بنا پر یا میسس کا مزدور ہونے کی بنا پر, طاغوت کا مزدور ہونے کی, غلام اور اس کا فرما بردار ہونے کی وجہ سے اگر اس کا مفہوم بدلتا ہے تو اس کی اجازت ہے کسی کو نہیں دے گی. اب کا مکتب پہ ہمیں ہو رہے ہیں. مجھے یاد ہے گاڑی میں نہج البلاغہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی, وہ جو نہج البلاغہ ہم نے 3 بین کروائی ہیں 2 نمبر. میں روز کہہ رہا ہوں, پہلے دن 33ویں مجلس ہے, 2 نمبر یعنی جعلی نہج البلاغہ مارکیٹ میں 6 ہیں, جن میں سے 3 ابھی ہم نے یہ پچھلے ہفتے بند کروائی ہے, اور ان کا جتنا سٹاک تھا وہ بھی ہم نے ضبط کیا ہے, ہمارے پاس لاہور میں موجود ہے. اور اس میں سے ایک جناب ایڈوکیٹ سید رضوان بخاری صاحب, ان کے پاس بھی ایک. ابھی دیکھیں کہاں تک وہ جعل سازی پھیلائی ہے, شیعہ علماء سے منسوخ کر کے نہج البلاغہ اس طرح سے, اور اس میں ٹوٹل تبدیل کر دیا گیا. نظریہ توحید کو بدلا گیا, نظریہ رسالت کو بدلا گیا, نظریہ امامت و ولایت کو تبدیل کیا گیا. تو تبدیل کر کے فقہ کے احکام تبدیل کر کے اس میں بیان کیا, شیعہ علماء سے منسوخ کر کے شیعہ گھروں میں بڑے سستے داموں یا فری تقسیم کی جا رہی تھی. وہ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے دے دیں, چونکہ اور اگر آپ میں سے بھی کسی کے پاس ہے تو ہمیں دیں, ہم ان کو طلب کریں گے. ایسا نہیں ہے اگر آپ کا بچہ کوئی کسی کو آپ کا دوست آپ سے لے جاتا ہے, وہ تو نہج البلاغہ سمجھ کے پڑھے گا, اندر اس کے کچھ اور ہے. مفتی جعفر صاحب قدس سرہ, وہ خوبصورت کام ہے, وہ رکھیں اپنے گھروں میں. ذیشان جوادی صاحب کی وانا جو ترجمہ اور تعلیق جس پہ لگا ہوا ہے وہ اپنے گھروں میں رکھیں. لیکن یہ جو ہے نا جعل سازی علامہ نکن کے نام سے کی گئی, پھر رئیس احمد جعفری, پھر 4 علماء, ایک ہی مواد تھا جو 3 طرح سے چھاپا ہے, شائع کیا گیا. اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا. ہزارہ فیملیز اس کو پڑھ کر ایمان اپنے مذہب سے انحراف کر چکی. 65 سال سے ایک جرم ہو رہا تھا اور روکا آپ گیا ہے. اس بہت پہلے سے رکنا چاہیے تھا. ابھی 3 اور بھی ہیں, ان میں سے ایک ہے جس میں 39 خطبے ہی حذف کر دیے گئے. دشمن آپ کے ساتھ لگ کے اپنی کارستانیوں سے رک نہیں رہا. اس دشمن کو پر نگاہ رکھیں, اس کے ہر حربے پہ, شیطانی حربے پہ, ان شیطانی قوتوں پہ نگاہ کریں. جو قوم نہج البلاغہ کو نہیں بچا سکتی, اسے بھی شیعہ علی کہنے کا حق ہے. صحیفہ سجادیہ کو تبدیل کر دیا گیا, جو اس کو نہیں بچا سکتی وہ بھی شیعہ علی ہے. ہاں, مجھے یاد دلا دیا. حملے ہیں آپ پر, کبھی آپ کے قتل کا منصوبہ, کبھی آپ کے ایمان کو لوٹنے کا سبب منصوبہ, کبھی آپ کے مذہب کو تبدیل کرنے کا منصوبہ. پچھلے سال 2 سال پہلے انڈیا میں سے وہ ایک وسیم رضوی ملعون کا بچہ, اس نے ایک فلم بنائی. مجھے اگر کوئی اتحاد کا درس دے تو مجھے نہ دے, میں جانتا ہوں اتحاد کیسے ہوتا ہے. میرا عمل موجود ہے پاکستان میں, سب سے زیادہ میرا عمل ہے. میرے سامنے گرامی کو فلم آئی جس میں ایک ہندو عورت کو نبی اکرم کی زوجہ ڈکلیئر کیا گیا, اور نعوذ باللہ اس نے غسل کر کے دکھانا, اور اس طرح سے اگر وہ فلم آ جاتی تو یہ پورا ملک داعش میں تبدیل ہو جاتا.
اس کو میں نے پہن کروایا. مجھے کوئی یہ درس نہ دے. میں جانتا ہوں کہ اتحاد کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے, کہاں پہ کرنا ہے, لیکن اگر آپ کے ساتھ لگ کے پھر آپ کے مکتب پہ کوئی حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں اتحاد قابل قبول نہیں ہے. آپ کے مذہب کو تبدیل کرنا شروع کر دے ساتھ لگ کے, چالو سے, شیطانی چالو سے. میرے سامنے گرامی, دجالی فتنہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. دجالی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. دجالی نظام ہے کیا؟ دجال چونکہ جب آئے گا تو آنے سے پہلے لوگ توحید سے منحرف ہو چکے ہوئے اور ایکسپٹ کیا جائے جتنی خدا کی توحید کریں اتنی داد زیادہ ملتی. نعوذ باللہ. دجال کیا کرے گا؟ دجال آنے سے پہلے, اس فتنے کی طرف توجہ کرے گا, آنے سے پہلے دجالی نظام اسٹیبلش ہوگا جو ہو چکا ہے, ہمارے گھروں کے اندر گھس چکا ہے, دن بدن بہت تیزی کے ساتھ اپنے مراحل طے کرتا جا رہا ہے. امام کے ظہور سے پہلے اس کا خروج حتمی ہے. حتمی علامات میں سے ہے, 10 علامات ہیں, ان میں سے ایک حتمی علامت یہ ہے کہ دجال کا خروج ہوگا. اور اتنا خوفناک فتنہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الدجال الاعور, پروردگار نے دجال اعور کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا. رسول اللہ پناہ مانگتا. مولا فرماتے ہیں مومن اصبح مومنا وامسى کافرا, صبح ہوگی تو ایک بندہ حالت ایمان میں ہوگا, شام ہوگی تو وہی کافر ہو چکا ہوگا. کسی کا ایمان محفوظ نہیں. آنے سے پہلے پتہ کیا ہوگا؟ جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ ایک آواز آئے گی, اس کو ساری دنیا سنے گی. یہ منصوبہ بالکل تیار ہے, بالکل تیار ہے, تمام تر اس کی تیاری کر دی گئی ہے, کی جا چکی ہے. دجال ایک آواز آئے گی, اے میرے بندو, اے میری مخلوق, نعوذ باللہ, آج تک میں آپ سے پردے میں رہ کے تمہاری ضروریات پوری کرتا رہا, تمہیں ہلک کرتا رہا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج میں ظاہر ہو جاؤں, تمہارے ساتھ گھل مل جاؤں. آواز سنیں گے, اس کے بعد ایک تصویر آپ کو نظر آئے گی, ہواؤں میں معلق تصویر, اور وہ کہے گا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی. ہوگا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں 5 طبقات ایسے ہیں کہ جو اس سے دلیل نہیں مانگیں گے, دلیل مانگے بغیر اس کو رب مان لیں گے. نمبر 1, پوری قوم یہودی, ایک بھی یہودی نہیں بچے گا بغیر دلیل مانگے اس کو خدا اور اللہ رب مانیں گے. نمبر 2 سنیں گے, جتنے ولد الحرام ہیں, یہ پتہ ہے 9 موارد ہیں فقہ میں جہاں پہ ان میں سے کوئی ایک بھی مورد آ جائے تو بچہ حرامی ہوتا ہے, حلالی نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے میں جہاں پہ کروں تو انشاءاللہ آگے اگر سمجھ ضرورت ہوئی تو میں پیش کر سکوں, اور آپ نے حکم دیا تو پھر کر دوں گا, لیکن ابھی اچھا جی ٹھیک فرما رہے ہیں بہت ضروری, میں انشاءاللہ تمید حکم ہوگا. میرے سامنے گرامی, جتنے شراب پینے والے ہیں دجال سے دلیل نہیں مانگیں گے اس کی ربوبیت کی, فوراً اس کو رب مانیں گے, اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا. جتنے غنا کرنے والے ہیں, میں نے کچھ کہہ دیا ہے, جتنے غنا کرنے والے
دلیل نہیں مانگیں گے دجال سے، تیری ربوبیت کی دلیل کیا ہے، فوراً جا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ میں دجالی نظام آپ کی خدمت میں مرحلہ وار تھوڑا تھوڑا پیش کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا عنوان ہے، سسٹم کو سمجھیں۔ اس کے بعد جتنے لہو و لعب کرنے والے ہیں، لہو و لعب پتہ کیا ہے؟ مثلا اس کا چھوٹا مثال آپ یہ سمجھے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، گپیں لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، نماز کی طرف نہیں جاتے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ اب ترک نماز کیا اور اس چیز کو اس پہ مقدم کیا، اگرچہ یہ باتیں جائز ہی ہوں گی، اب حرام ہو جائیں گی، لہو و لعب بن جائیں گی۔ لیکن بڑے گناہگو مشاہیر ہیں لہو و لعب کرنے والے، 5 طبقات ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ہوں گے جو ہم جیسے آپ جیسے ہوں گے، اس سے کہیں گے بھائی آنکھیں بند کر کے ہم کسی کو نہیں مانتے، تیری ربوبیت کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا میری ربوبیت کی دلیل یہ ہے، جس کو تم آج تک اللہ مانتے رہے، اس نے زمین پر تمہیں پیدا کیا، اگر کہو تو میں ایسی مخلوق ہواؤں میں پیدا کر دوں۔ جڑے بندے چاولوں کی پلیٹ پہ اپنا ایمان بیچ کے واپس آ جائیں، وہ اتنی بڑی چیز آپ فرض کریں گے، کیسے کہتے ہیں ہاں بناؤ، کیا بناؤ؟ سیالکوٹ سٹی بنا دو، یہ پیرس روڈ، یہ سارا علاقہ، یہ پورا جتنا بھی ہے، چائنا چوک، مجھے علاقوں کے نام نہیں آتے، یہ سٹی بالکل ہوا میں۔ اچھا اگر بنا دیا تو مان لو گے؟ ارے بھئی یہ ہے دجالی فتنہ، اس کو سمجھ لو، میں اس کے فتنے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ بناؤ، سیالکوٹ سٹی پین ہی ہواؤں میں بنا دو، چند لمحات گزریں گے، پورا سیالکوٹ کا سٹی ہواؤں میں، یہی سڑکیں، یہی بلڈنگز، یہی گاڑیاں چل رہی ہیں، آمد و رفت ہے، یہی مکانات ہیں، آپ فرق نہیں نکال سکتے۔ مجھے بتائیں کتنے بچیں گے یہ دیکھ کر؟ بچیں گے وہ جو اس کے فتنے سے اور دجل فریبی سے اور مکاری اور عیاری سے واقف ہو گئے۔ اچھا اگلا مرحلہ، بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس پر بھی اس کو نہیں مانیں گے کہ نہیں، اللہ وہ ہے جو موت کو حیات میں بدل دیتا ہے، تم بھی کر سکتے ہو۔ وہ کہے گا اگر کر نہ سکوں تو میں اللہ کیسا ہوں؟ توجہ نہیں، اگر کر نہ سکوں تو میں تمہارا رب کیسا؟ دنیا کے سامنے ایک بندے کو کاٹے گا 2 حصوں میں، ایک حصہ مشرق میں پھینک دے گا، ایک مغرب میں پھینک دے گا، اگلے لمحہ اس کو زندہ کر دے گا۔ میں جب دجالی نظام کو خود اسٹڈی کر رہا تھا تو اس جملے نے مجھے بڑا پریشان کیا، اور میں 2 سال تک پریشان رہا، لیکن خدا نے اس کی فہم مجھے عطا کی۔ یہ ٹیکنالوجی کے مختلف میتھڈز ہیں، ان میتھڈز کو سمجھیں تو وہاں پہ یہ موجود ہے، یہ تو ٹیکنالوجی ہے بھائی، لیکن آپ کہیں گے ٹیکنالوجی سے بندہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ ٹوٹل ہولوگرافی ہے، میتھڈ میں نے بتا دیا، آپ اس کو سمجھیں گا، میں میتھڈ کی وضاحت نہیں کروں گا۔ یہ ہولوگرافی ہے، یہ اکثر آپ کے ٹی وی چینلز بھی بعض ہولوگرافی میتھڈ استعمال کرتے ہیں، بہت کاسٹلی میتھڈ ہے۔ مثلا 92 چینل ہے، ایک بندہ اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں ہے، لاہور والے اسٹوڈیو میں، ایک لمحے کے اندر آ جاتا ہے، وہی لباس پہنا ہوتا ہے، سامنے کھڑے ہو کے جیسے وہ ادھر اشارے کر رہا ہے ویسے ہی کر رہا ہے، بالکل سامنے، اور اگلے لمحے ہی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہولوگرافی ہے۔ اچھا یہ ایک میتھڈ ہے، بڑا کاسٹلی ہے، اور
وہ بھی جو ہواؤں میں معلق نظر آئے گا اور اس طریقے سے یہ بھی اسی طرح سے ہوگا. یہ ہولوگرافی کے تحت ہے اور اس میتھڈ کے ذریعے سے ثابت یہ ٹوٹل دجن فریبی ہے، دھوکہ ہے. ورنہ صحیح طور پر مردے کو زندہ کرنا جو اللہ کے مد مقابل آ جائے، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی تو ہیں جو موت کو حیات میں بدل دیتے ہیں. اپنی قدرت کا اظہار کیا. تو اس فتنے کی جہاں تک نگاہ کریں، کچھ پہلو اس کے میں کل پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جناب صدیقہ طاہرہ جہاں نظام کے لیے گئی ہیں وہاں نظریات کے تحفظ کے لیے قیام کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سیدہ کتنی بڑی مظلومہ ہیں جن کے رونے پہ بھی پابندی لگائی گئی. میرے بزرگوں اور دوستوں عزیزوں، اتنی بڑی مظلومہ جناب سیدہ جن کو مارا گیا پھر رونے بھی نہیں دیا گیا. بڑا نازک مسئلہ ہے. اگر ایک بندہ حاجی ہے، نمازی ہے، ماتمی ہے، عزادار ہے، لیکن بطول کے دشمن کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جناب سیدہ کی شفاعت اس پہ حرام ہو جائے گی. مختار ثقفی نے جب حکومت قائم ہوئی تو ان کا ایک کمانڈر تھا، انٹیلیجنس آفیسر تھا. یہ انٹیلیجنس آفیسر یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے قاتلان حسین گرفتار کیے گئے. بہت بڑا کام، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کے اندر گھس جاتے تھے، پھر ان کو ٹریس کرتے، آپریشن ہوتا، ان کو پکڑ لیتے. اس بندے کی وجہ سے ایک مومن کوفہ سے مدینہ آیا، سید سجاد کے دروازے پر پہنچا. اتفاق کہیں یا کوئی تدبیر امامت کہیں گے، امام دروازے کے پیچھے تھے، دروازہ کھولا، سامنے میں کھڑا. اس نے دستبوسی کی، سلام کیا. اب امام ایک تھوڑی دیر کے لیے امام نے توقع کیا، رکے. امام غالباً کہیں جانا چاہ رہے ہیں. اس نے رک کر اسی انٹیلیجنس آفیسر کا تذکرہ کیا اور رک کر کہا کہ مولا وہ بہت اس وقت آپ کے علی اکبر کے قاتل کو، علی اصغر کے قاتل، آپ کے بابا جان کے قاتل، عباس مولا کے قاتل کو، قاسم کے اس ایک انٹیلیجنس آفیسر کی وجہ سے پکڑا گیا ہے. مولا بہت بڑا کام کر. اب جب اتنی خدمات ہوں تو آگے سے توقع کیا کریں گے کہ امام کیا کہیں گے؟ دعائیں خیر کریں گے. امام نے جو جملہ کہا وہ بڑا عجیب جملہ. مولا فرماتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن کاش اس کے بدن میں اتنی سخت ہوتی کہ وہ جہنم کی شدت کو برداشت کر پاتا. اب امام نے یہ جملہ کہا اور امام چل پڑے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ پیچھے سے آواز دے سکتا ہے، نہ امام کا رستہ روک سکتا ہے. امام چلے گئے، یہ پریشان. یہ واپس کوفہ میں آیا، مختار ثقفی سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ جو آپ کے انٹیلیجنس آفیسر ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا یہ معاملہ. انہوں نے فوراً اس انٹیلیجنس آفیسر کو طلب کیا اور بلایا اور کہا کہ یہ معاملہ ہے، فوراً چھوڑ کر سب امام کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. یہ کوفہ سے مدینہ آئے، امام سید سجاد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا مولا میں وہ حقیر ہوں، میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میں نے یہ سارا کیا. بھائی حسن اللہ ذرا ذہن میں رکھیں، حسن اللہ کس کو کہتے ہیں؟ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ جملہ بیان فرمایا ہے، تو آپ کا بیان کرنا تو
پھر وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے کہ مولا میں تو سارا اپنی نجات کے لیے کر رہا تھا. توجہ ہے؟ میں تو اپنی نجات کے لیے سارا کر رہا تھا مولا. امام فرماتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم نے یہ سارا کیا ہے، تمہاری وجہ سے یہ پکڑے گئے، بہت ساری جگہوں پر تمہاری زندگی کو خطرہ ہو گیا، لیکن مولا پھر یہ آپ نے جو فرمایا ہاں یہ میں نے کہا ہے. مولا کیوں؟ مولا سمجھ نہیں آ رہی اس کی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود امام نے فرمایا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مقدر میں جہنم ہو تو بدبختی سے اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں. مولا مجھے سمجھا تو دے. امام فرماتے ہیں فلاں سال کا حج کا موسم تھا، تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور تو وہاں پہ سوچ رہا تھا یہ جو فتح کا قضیہ تھا اس میں پتہ نہیں جناب سیدہ حق پہ تھی. میرے دادی جان کے لیے تمہیں شکی ہے. بتائیے سچ ہے؟ مولا یہ سچ ہے. میں نے سوچا تھا. فرمایا جب میری دادی جان کے لیے اتنا بھی تصور کرے اس پر میرے دادی جان کی شفاعت حرام ہو جاتی ہے. یہ رونے لگ گیا قدم گر پڑا. مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں گنہگار ہوں. عمل کتنا بڑا فاصلہ نہیں، اگر آئیڈیالوجی آپ کی فاسد ہے تو پھر عمل پہ بھروسہ نہ کریں. مولا میں کیا کروں؟ مولا آپ مجھے معاف کر دیں. بھائی اگلا جملہ سنیں، روایت کا جملہ ہے. مولا مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معافی دے دیں. مولا کی قسم ہے، سید سجاد فرماتے ہیں ہر چیز پر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں. اب اس کا گریہ اور بڑھ گیا، رقت اور بڑھ گئی. یہ رونے لگا شدت کے ساتھ. جب کافی دیر تک یہ گریہ کرتا رہا نا، امام نے فرمایا سن میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے تجھے معافی مل جائے. ہو سکتا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ اس اختیار میرے پاس نہیں. ارے بھائی اس بی بی کے رشتے کا اختیار نبی کے پاس نہیں تھا، اللہ نے اپنے پاس رکھا. تو بی بی کے لیے یہ شک کرنا یہ عقل کے ناخن لے. فرمایا جا میرے دادی جان کی قبر پہ چلا جا، وہاں پہ بیٹھ کے معافی مانگ، وہ کرے تو مل جائے گی. انہوں نے نہ کیا تو معافی کی توقع نہ کرنا، پھر کوئی بھی تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ چلا گیا. روایت بتاتی ہے 7 دن تک یہ مسلسل قبر زہرا پہ بیٹھ کے گریہ کرتا رہا. 7 دن کے بعد سید سجاد آئے، فرمایا اٹھ آ جا، ابھی ابھی دادی جان میرے پاس ہے. مجھے فرمایا جا اسے کہہ میں نے معاف کر دیا. یہ جناب سیدہ معمول ہے. جناب سیدہ کے لیے اتنا شک کریں سیدہ کی عزت پہ آج حملہ ہو جائے اور ہم مسلطوں کا شکار ہو کے بیٹھے. نہ ہم ہاتھ توڑ دیں گے، وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ زبان کاٹ دیں گے. جو یہ بی بی کے لیے کوئی ایسی کوئی دشرام درازی کرے یہ نہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. جو بی بی کے لیے خطا کا لفظ کہتا ہے اس کے ساتھ ملنے کو دل کرتا ہے. میرے مولا کے عزاداروں 2 حملے 5 ربیع الاول کو کیے گئے تھے. 3 حملے اس کے 30 یا 40 دن کے بعد کیے گئے تھے. وہ پتہ ہے کون سے؟
وہ حملے تھے جب بی بی اپنے گھر میں بیٹھ کے گریہ کر رہی تھی، جو دروازے پہ کچھ لوگوں کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں سنا، دستک ہوئی، سیدہ خود اٹھ کے آئی، کون ہے؟ کہا علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم اندر آئیں گے۔ یہ یہاں پہ 3 حملے اب ہوئے، 5 حملے کیے گئے جناب زہرا پر۔ عزادارہ نے جناب سیدہ بی بی فرماتی ہیں جب تک بطول موجود ہے کس کی ضرورت ہے علی کو گرفتار کر سکے؟ علی کی گردن میں رسی ڈالی جائے، کہا ہم آگ لگا دیں گے، دروازہ جلا دیں گے، تمہیں جلا کے راکھ کر دیں گے، کہا ان کو جلاؤ گے جس گھر میں جنت کے جوانوں کے سردار بھی موجود ہیں، جنت کی عورتوں کی سیدہ بھی موجود ہے، اس گھر کو جلاؤ گے اور اس کے رہنے والوں کو جو تک تصیب النار والجنہ بھی ہیں ان کو جلاؤ گے۔ میرے مولا کہ میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا میں اوپر تھوڑا سا چلا گیا، لیکن اب 1-2 جملہ سن لو۔ میرے مولا کے عزاداروں، جناب سیدہ کا مصائب اشرف محیط ہے، 1-2 مجلس کا مصائب نہیں ہے یہ۔ کل میں نے 2 حملے بیان کیے، اس کے بعد ہوا کیا؟ جب تکرار بڑھی، بھئی ایک ظالم شخص ایک خط لکھتا ہے کسی کو اور اس میں ساری داستان بیان کرتا ہے کہ ہم نے ایسے کیا، ہم نے ایسے کیا، بطول عزرا درمیان میں حائل ہوئی، میں نے ایک تعزیہ نہ لیا، میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن دیا۔ مولا کی قسم ہے، وہ کہتا ہے، لکھتا ہے خط میں نے تعزیہ نہ لیا، پہلے بطول کے اس ہاتھ پہ مارا، اجر کو بل اللہ، سیدہ آپ پہ راضی ہوں، پھر میں نے اس ہاتھ پہ مارا، بی بی کے ہاتھ زخمی ہو گئے، بی بی پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی، اب ہم نے دروازے کو آگ لگا دی۔ اگلے سخت جملے ہیں جو پھر میں چھوڑ گیا ہوں۔ وہاں میرے سامنے گرامی مولا کے عزاداروں، خدا تم نے اس غم کے سوا کسی اور غم میں اللہ تمہیں نہ رلائے، کوشش کریں زہرا کے غم میں ہر روز سال کے ہر دن میں 1 منٹ بی بی کا غم یاد کر کے آنسو ضرور نکالیں اور امام زمان کو ہدیہ کریں، اور یہ مولا آپ خون وہ تیرا خون تمہیں پانی کا آنسو ہے، مولا اگر اس قابل زندت اپنے آنسو میں اس کو شمار کر لیتا، مولا میں ناقص گناہگار ہوں، تیرے مولا کے عزاداروں آپ نے ہوا کیا؟ جیسے ہی دروازے کو آگ لگتی، ظلم یہاں تے رکا نہیں، ظلم اب بڑھ گیا ہے، اس جلتے ہوئے دروازے کو اتنی ٹھوکر ماری گئی کہ جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پہ آگے ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں یہاں تے ظلم حد ہو گیا؟ نہیں، مولا کی قسم ہے، چلتے ہوئے دروازے سے اوپر سے چلنا شروع کر دیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے گلفار، اس راوزاتے کے ہاتھ میں ایک تازیہ آیا تھا، اس نے سیدہ کے سر میں وہ تازیہ کا مارنا شروع کر دیا۔ ایسے 4 سال
کے بعد دیکھا جو امیر المومنین کی گردن میں رسی ہے، یہ نہج البلاغہ کے اندر اس کا امیر المومنین نے خود اپنی مظلومیت بیان کرتے ہوئے ایک شخص کو جواب دیتے ہوئے خود اپنے قلم سے تحریر کیا ہوا ہے، میرے مولا کی گردن میں رسی، جب علی کی گردن میں رسی دیکھی نا بطول کو موسم کی شہادت ڈھول گئی، ٹوٹی ہوئی کسلیوں کے درد ڈھول گئے، يا رب الحسين بحق الحسين اشفى شافع الحسين للظهور الحجة عليه السلام. آئلہ اس ذکر کو پر بلوس اہتمام کو مومنین کا چل کے آیا ذکر اس کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. پروردگار اسلام کو عالیہ سلام اللہ علیہ، سکائے ابو طالب علیہ السلام، امیر مسلم علیہ السلام، معصومہ کم صلوات اللہ علیہ، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ، امام زمان اسلام کی خدمت میں چاہتا معصومین انبیاء کرام شہداء کربلا سیدان کربلا کی خدمت میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں اور بالخصوص جناب سیدہ کی امام جناب خلیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں پروردگار صرف کی بارگاہ میں ہدیتاً احساس ان ذات مقدسہ کی دفعہ اس تمام کے ساتھ آج کے مجلس کے بانیان کے مرحومین کی ارواح کو اور حاضرین کے مومنین مرحومین کی ارواح کو احساس فرما. پروردگار عالم تمام مومنین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، دے اولادوں کو صاحب اولاد فرما. ہمارے لائے جناب سید حق کے زخمی پہلو کا واسطہ، عالیہ سلام اللہ علیہ کی پاک رضا کا واسطہ، جناب سیدہ کے زخمی سر کا واسطہ، سیدی کا طاہرہ کے ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ، تمہارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار حجت کے اعوان و انصاف میں شامل فرما. ہمارے امام کے قلب اطہر کو ہم پہ راضی اور خوشنود فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات.